أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ المائدہ کی آیات نمبر 66 پڑھی گئی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اترا ہے، بلغ آپ اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس پیغام کو آگے لوگوں تک نہ پہنچایا آپ رسالت کے نہ پہنچانے والوں میں سے ہوں گے۔ جو پیغام آپ کو دیا ہے اس پیغام کو آپ آگے نہ پہنچانے والوں میں سے ہوں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، ہمارے حبیب لوگوں سے حفاظت کرنا یہ مجھ رب کا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا، لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ نے پیغام پہنچانا ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ جب ہدایت نہیں اور ان کو راہ راست پر آنے کی اللہ کی طرف سے توفیق نہیں تو پھر ان کو دعوت دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو دعوت دینے کا مطلب یہ ہے وہ ایمان لائے نہ لائے، کوئی اسلام کے اندر داخل ہو نہ ہو، میرے ذمہ جو کام ہے میں جب اپنے کام کو پورا کروں گا تو اس کی وجہ سے اللہ کی ذمہ مجھ سے ہٹے گی، اور اللہ کو جو وعدہ ہے کہ اللہ اپنے پیغام اور دین کے سربلندی میں جو انسان بھی کام کرے گا اللہ اس کے درجات کو بلند کریں گے، تو جو دعوت دینے والے ہیں اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ آگے کو قبول کرتا ہے الگ بات، نہیں کرتا اس داعی کی محنت بیکار نہیں جائے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا او جی اتنی دفعہ کہہ دیا، اس کو سمجھا دیا، اس کے پاس چلے گئے، اس کے دروازے پہ جب ہمارے جماعت 100 دفعہ آپ ان کے دروازے پر گئے جی وہ نہیں آتا، یہ کس نے کہا آپ جائیں گے تو وہ آئے گا؟ آپ کی ذمہ داری اس کو لانا نہیں، اس کو پیغام دینا ہے۔ آتا ہے تو صحیح، نہیں آتا تو کوئی ضروری نہیں، آپ کی محنت اللہ رائے گا نہیں جانے دے گا۔ مکہ المکرمہ کے اندر 10 سال آپ نے گزارے، ہر ایک کے گھر، ہر ایک کے در، ہر ایک کے دروازے پر گئے، لیکن چند افراد کو اللہ نے ایمان کے دولت سے نوازا، اور اتنی ہی کفار کی طرف سے مشکلات، کفار کی طرف سے آپ کو ستایا جانا، یہاں تک کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کے پاک پیغمبر کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ عرب کے اندر اس وقت 2 بڑی مشہور بستیاں اور بڑی بستیاں، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، 2 بستیاں، اور ان 2 بستیوں سے مراد ایک مکہ کی بستی اور ایک طائف کی بستی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام چلایا اور مکہ کے اندر خاطر خواہ کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہ اپنے تو مخالفت پر اتر آئے، تکلیف دینے پر اتر آئے، کیوں نہ اپنے علاقے سے باہر جا کر لوگوں کو دعوت دی جائے، اور اگر وہاں کے لوگوں نے دعوت کو قبول کر لیا، ایمان لے آئے، تو ہو سکتا ہے باہر جانے میں بھی نیت کس کی ہے؟ اپنے مکہ کی،
ہو سکتا ہے وہاں کے لوگوں کی ایمان لانے کی وجہ سے مکہ والوں کو ایمان کی توفیق ملی کہ جی دیکھو دور دراز کے لوگ اگر ایمان لے آئے تو ہم تو گھر کے افراد ہیں، ہمیں بھی ایمان لانا چاہیے۔ تو اس نیت سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ صرف ایک فرد کو، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ اور 10 نبوی، یعنی جب آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، تو 50 سال کی عمر میں جس سال آپ کے چچا ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے، جس سال ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئی، عام الحزن، اس سال کو غم کا سال کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل پریشانیاں، قوم والوں کی طرف سے بھی پریشانیاں، رشتہ داروں کی طرف سے بھی پریشانیاں، اور مکے والوں کی طرف سے بھی پریشانیاں۔ ان حالات کو دیکھ کر آپ نے فیصلہ کیا کہ یہاں کو چھوڑ کر طائف والوں کو جا کر دعوت و تبلیغ اور دعوت دی جائے، ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ دین اسلام کو قبول کر لے اور ان کی برکت سے مکہ والوں کو ایمان کی دولت ملے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال، روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف کی سفر پر روانہ ہو گئے۔ طائف یہ امید لے جا کر اس امید کے ساتھ چلے گئے کہ ہو سکتا ہے طائف کے سردار لوگ ایمان قبول کر لیں اور ان کی ایمان کو دیکھ کر مکہ والے بھی ایمان میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچ کر سرداروں کے بیٹھک میں، سرداروں کے حجرے میں، طائف کے 3 بڑے سردار ان کے حجرے میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر بڑے پر امید طریقے سے پہنچتے ہیں اور ان سرداروں سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ سردار ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب پہنچے ان کو دعوت دی کہ میں مکہ سے آیا ہوں، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے یہ کلمہ عطا فرمایا ہے لا الہ الا اللہ، جو اس کلمے کے مطابق زندگی گزارے گا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ دعوت دی۔ ان میں سے ایک بدبخت، ایک بدمعاش اٹھا، یہ کہہ کر لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، تو کہاں سے دعوت دینے کے لیے آ گیا؟ کیا مکہ اور مدینہ کے، مکہ اور طائف کے اندر اللہ کو کوئی اور نہ ملا جو تجھ پر اپنی کتاب قرآن کو نازل کر دیا؟ اور کم تھے، بڑے بڑے مالدار بیٹھے ہوئے، سرمایہ دار بیٹھے ہوئے، اللہ کو آپ پر قرآن اتارنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سردار سے مخاطب، میں اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے یہ کلمہ عطا فرمایا ہے، جو بھی اس کلمے کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ کامیاب فرمائیں گے۔ وہ کھڑے ہو کر کہنے لگا اللہ کو مکہ اور طائف کے اندر کوئی اور نہ ملا جو تجھ یتیم کو کھڑا کر کے تجھ پر کتاب نازل کر دی۔ ہمارے ہاں بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے، کمزور آدمی کو کسی عہدے پر نہیں رہنے دیتے، یہ جی اور بھی بڑے بڑے ہیں جی ان کو کیوں نہیں؟ یہ آج کا نظریہ نہیں ہے، 1400 سال پرانا نظریہ چل رہا ہے۔ کہنے لگا اللہ کو تجھ یتیم کے علاوہ کوئی اور نہ ملا جو تجھ پر قرآن کو نازل کر دیا۔ تیسرا کھڑے ہو کر کہنے لگا میں تجھے اللہ کا نبی نہیں مانتا، نہیں تو اللہ کا نبی ہے، اگر تو اللہ کا نبی ہے تو دعا کر اللہ ہم پر عذاب نازل کر دے، اور اگر تو اللہ کا نبی نہیں تو تیری بات ماننے میں خیر بھی نہیں۔ یہیں تک نہیں تھا، اللہ کے پاک پیغمبر وہاں سے نکلے یہ امید لے کر کے یہ سردار ہیں چلو ایمان قبول نہیں کرتے
باہر کے لوگوں کو گلی کوچے میں جو لوگ ملیں گے ان کو دعوت و تبلیغ، ان کو اللہ کی طرف بلاؤں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر باہر نکل آئے۔ ان تینوں سرداروں نے اپنے گاؤں کے، اپنے علاقے کے وباش لوگ، نوجوان لڑکوں کو اشارہ کر دیا کہ اس کو پتھر مارنا شروع کر دو، مٹی اٹھا کر مارنا شروع کر دو، ان کو مکہ اس طائف سے نکال دو۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر بڑے پریشان۔ فرمایا وہ طائف والے جو مہمان نوازی میں مشہور تھے، جو عرب کا رواج تھا کہ کسی کے گھر دشمن چل کر آ جائے کبھی اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اللہ کے پاک پیغمبر ان کے پاس نبی نہ صحیح لیکن ایک مہمان تھے، عرب کے دستور کے مطابق ان کی مہمان نوازی ہونی تھی۔ مہمان نوازی نبی کی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن الٹی سزا، الٹا کام یہ کر دیا، وباش لوگوں کو، نوجوانوں کو اللہ کے پاک پیغمبر کے در پہ لگا دیا کہ ان کو پتھر مارنا شروع کر دو۔ فرمایا وہ باش لوگ نوجوان نکل کر اللہ کے پاک پیغمبر کو پتھر مارنے لگے، مٹی کے ڈیلے اٹھا اٹھا کر مارنے لگے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا، آپ کے جسم سے خون نکلنے لگا، حتیٰ کہ آپ کی پنڈلی پر ایک پتھر لگا، پنڈلی سے بھی خون نکل کر آپ کے نالین مبارک پر آ کر یہ خون جم گیا۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ فرماتی ہے ایک دن میں اور اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے، میری ران اللہ کے پاک پیغمبر کی ران کے ساتھ متصل ہے، میں نے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر یہ بتا دیجئے احد کے اندر کفار کی طرف سے آپ کو بڑی تکلیف پہنچی، آپ کے دان مبارک کو بھی شہید کر دیا گیا، آپ کے چہرے مبارک کے اندر خون کی کڑی چلی گئی۔ عائشہ فرماتی اللہ کے پاک پیغمبر کیا احد کی طرح کبھی اور بھی آپ کو کسی اور مقام پر بھی آپ کو تکلیف ہوئی ہے، کبھی آپ کو اتنی زیادہ تکلیف پہنچی؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ہاں حمیرہ، ہاں عائشہ سن، مجھے اس دن سب سے زیادہ تکلیف ہوئی جب میں طائف میں دعوت و تبلیغ کے کام سے نکل کر یہ امید لے کر چلا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو ایمان لے آئے گا، اس دن بڑی تکلیف پہنچی تھی، بڑا درد ہوا تھا۔ اور کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ میدان احد کے اندر میرے ساتھ صحابہ شریک تھے، میرے ساتھ میرے رفیق سارے شریک تھے، میرے ساتھ صحابہ کا دستہ موجود تھا، جہاں لوگ زیادہ ہو، غم آ جائے، سارے کے سارے سہ کر اس کو برداشت کر لیتے ہیں، جہاں انسان اکیلا کوئی نہ ہو، دھرتی پر انسان اوپر اللہ ہو، انسان ہر طرح کی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، انسان کو بڑا تک و درد غم پہنچتا ہے۔ میرے عائشہ طائف کے سفر پر ایک محمد الرسول اللہ تھے، ایک زید بن حارثہ تھے، ساتھ میں کوئی نہ تھا۔ ہاں عائشہ بڑی تکلیف پہنچی تھی جب میرے قوم نے، چونکہ طائف والے بھی قریش کے رہنے والے، فرمایا جب وہاں کے لوگوں نے مجھے ستایا، مجھے وہاں سے نکال کر میرے اوپر، میرے جسم پر پتھر ڈالے گئے، اللہ کے پاک پیغمبر چل کر واپسی ہو رہی ہے، روایت کے اندر لکھا ہے 10 دن کا سفر، اللہ کے پاک پیغمبر رات کو بھی سفر کر رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر دن کو بھی سفر کر رہے ہیں، زید بن حارثہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ زید بن حارثہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر پر جدھر سے پتھر آتا زید روک لیتا، ناگہانہ ایک پتھر آ کر آپ کی پنڈلی پر لگا، خون نکل کر آپ کے جوتے مبارک تک پہنچ گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر طائف سے واپس ہو کر راستے میں پہنچتے ہیں، اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کر اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہم اشکو الیہ، یا اللہ میں اپنا گلہ شکوہ، یا اللہ میرا جو کچھ ہے میں آپ کی طرف التجا کرتا ہوں، ضعف قوتی، میں قوت کے اعتبار سے بڑا کمزور ہوں، یا اللہ یہ سارے کے سارے لوگ میرے خلاف نکل کر آگے، میرے دشمنی پر اتر آگے، مولا کریم یہ تیرے بھی دشمن ہے، یہ میرے بھی دشمن ہے، یا میرے مولا یہ کون سا وقت آ گیا، کون سی گھڑی آ گئی کہ تیرے دشمن تیرے حبیب پر غالب آگے۔ مولا کریم اللہ کا پاک پیغمبر کہتا ہے یا میرے مولا کریم اگر تو میرے اس حال پر راضی ہے، تیرا محمد بھی راضی ہے، تیرے محمد کو کوئی گلہ نہیں،
یا اللہ تو ناراض نہ ہو جائے تیرے محمد کو یہ فکر۔ میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر آگے راستے میں ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں، اتنے میں جبریل علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لاتے ہیں، آسمانوں سے نکل کر آتے ہیں، ساتھ میں ایک دوسرا فرشتہ ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ۔ جبریل نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر اللہ نے یہ فرشتہ بھیج دیا، اللہ نے آپ کے غم دکھ درد کو دیکھا، آسمانوں پر فرشتوں نے آپ کے دکھ درد غم کو دیکھا، فرشتوں سے بھی برداشت نہ ہوا، فرشتوں نے بھی اللہ کے دربار میں التجا کی، مولا کریم اجازت دے تیرے حبیب کی، تیرے پیغمبر کی، تیری محمد کی مدد کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ ملک الجبال ہے، اللہ کے پاک پیغمبر آپ اگر کہہ دے تو یہ ان پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان وادی کے، اس طائف کے وادی کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا مولا کریم اس قوم کو ہدایت عطا فرمائیے، مجھ نبی کی شان کو نہیں جانتے، یہ میرے مرتبے کو نہیں جانتے، یا اللہ یہ تیری معرفت کو نہیں جانتے۔ میں پیغمبر بد دعا نہیں کرتا، میں اب بھی دعا کرتا ہوں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ ان طائف والوں کو ہدایت سے نواز دے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں، جو لوگ وہاں رہتے ہیں، اس دعا کی برکت، اس دعا کا ثمرہ 1400 سال گزر گئے، لیکن آج بھی طائف کے اندر ان لوگوں کے بچے اور ان لوگوں کی اولاد ایمان لے آئی، اور ایسا ایمان لائی کہ آج طائف کے اندر کوئی غیر مسلم نہیں ملتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آگے جاتے ہیں، ایک باغ آتا ہے، اس باغ کے اندر داخل ہوتے ہیں، باغ کے دونوں مالک دونوں بھائی عتبہ شیبہ مکہ کے رہنے والے، اللہ کے پاک پیغمبر کے سب سے بڑے دشمن اپنے غلام کو کہتے ہیں، عداس غلام ہے ان کا، ان کو کہتے جاؤ یہ جو مسافر آیا ہے، یہ جس کے اوپر خون کے اثرات، جس کے کپڑے لہو لہان ہیں، فرمایا یہ جو آیا ہے اس شخص کے پاس جاؤ، ان سے پوچھ کر آؤ کیوں آیا ہے، کیا معاملہ ہے، اور یہ بڑے دور سے آیا ہوا مسافر لگتا ہے، غمگین لگتا ہے، یہ پلیٹ میں انگور کے گچھے لے جانا، اس کو جا کر دے دینا۔ عداس غلام پلیٹ میں انگور کے گچھے لے کر اللہ کے پاک پیغمبر کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے انگور کے گچھے رکھ دیتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ پوچھتے، فرمایا عداس ہوں، عتبہ شیبہ یہ دونوں میرے مالک، میں ان کا غلام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کے گچھے سے انگور لیا اور آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا آپ کی بسم اللہ پڑھنی تھی۔ اس غلام نے کہا جی آپ نے بسم اللہ کیوں پڑھی؟ عرب کے لوگ تو بسم اللہ نہیں پڑھتے، عرب کے لوگ تو بسم اللہ بسم المنات، کبھی منات کا نام لے کر شروع کرتے، کبھی عزا کا نام لے کر شروع کرتے، کبھی یعوس یعوق کا نام لے کر شروع کرتے، یہ آپ نے کیسے بسم اللہ پڑھ دی؟ یہ اللہ کا نام تو عرب کے لوگ نہیں لیا کرتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو کہاں کا رہنے والا؟ وہ غلام کہنے لگا میں عراق کا رہنے والا، میں نینوا کا رہنے والا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اچھا تو اس علاقے کا رہنے والا جہاں میرا بھائی یونس علیہ السلام تشریف لائے تھے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے۔ عداس فوراً کہنے لگا آپ کو کیسے پتا کہ عراق کے شہر نینوا کے اندر یونس آئے تھے؟ فرمایا ہاں وہ میرے بھائی ہیں، اللہ نے مجھ پر جو قرآن اتارا اللہ نے اس میں مجھے بتا دیا وَإِنَّ يُونَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے یونس کو بھی نبی بنا کر قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ وہ فوراً کہنے لگا میں مان گیا آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کلمہ پڑھایا، یہ عداس ایمان میں داخل ہو کر کھڑے ہو کر اللہ کے پاک پیغمبر کی پیشانی کو بوسہ دے کر واپس چلتا ہے۔ عتبہ شیبہ سردار کہتے ہیں او غلام تجھے تو ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ انگور دے، تجھے چومنے کی کیا ضرورت تھی؟ ماتھے پر
बोसा देने की क्या जरूरत थी। उदास कहने लगा, मेरे सरदारो तुम्हारा बड़ा एहसान है, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया, मैं तुम्हारा गुलाम सही, अल्लाह के लिए अल्लाह का वास्ता देता हूँ, हाथ जोड़कर कहता हूँ ये नबी आखिर ज़मान है, इस पर ईमान ले आओ, दुनिया में भी कामयाब आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। इस नबी की मुखालफत न करना, मैं भी इस पर ईमान ला चुका हूँ। आया अल्लाह के दरबार में, फिर दुआ की, या अल्लाह ये मैं किन लोगों के हाथ आ गया। फरमाया ये ऐसा मंजर था, ऐसी अजीब हालत थी। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं रजुलुन गरीबुन, कि एक आदमी बड़ा ही अकेला हो, साथ कोई ना हो, वह सफरुन बाईदुन, और सफर भी बड़ा दूर हो, वह बाईदुन मिन अहलिही व वतनिही, अपने घर से भी दूर हो, अपने अहलो अयाल से भी दूर हो। ओ लोगों सोचो उस बंदे के साथ क्या बीत रही होगी। अकेला तने तना बंदा हो, दुश्मन ने मार मार कर जिस्म लहू लुहान कर दिया हो। अल्लाह के पाक पैगंबर बयान करते हुए अम्मी आयशा के सामने आपके आंसू गिर कर कहने लगे, हाँ आयशा, ग़ज़वे ओहद के बाद तेरे प्यारे पैगंबर को अगर तकलीफ पहुंची थी तो ग़ज़वे ओहद से पहले इस मौके पर जब ताइफ वालों ने मुझे दुत्कार दिया तो मुझे उस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंची थी। ये मेरे और आपके पैगंबर, मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जो हमारे लिए हर हर मौके पर इतनी तकलीफें बर्दाश्त करके भी आपने अपनी ज़बान से कभी बद्दुआ न निकाली, फिर भी ये दुआ की, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून। हम इस नबी के नाम लेवा, इस नबी का कलमा पढ़ने वाले, हालत हमारी ये बनी हुई है, न नबी की सुन्नत को अपनाने वाले, न नबी के तरीके पर चलने वाले। और मुसलमान तुझे हो क्या गया? अल्लाह को सबसे प्यारा चेहरा कायनात के अंदर, रब्बे काबा की कसम, अगर किसी का चेहरा था वो मेरे मोहम्मद का चेहरा था, वो अल्लाह के पाक पैगंबर का चेहरा था। अगर अल्लाह के पाक पैगंबर का चेहरा हसीन ना होता, अल्लाह कभी कुरान में कसम न कहा कर कहता, कभी यासीन न कहता, कभी वज़्ज़ुहा न कहता। अल्लाह को कायनात के अंदर सबसे प्यारा चेहरा था, मेरे मोहम्मद का चेहरा था। आज तुझे अपने मोहम्मद के चेहरे से कोई मोहब्बत नहीं, मेरे प्यारे मोहम्मद की सुन्नत को तू सिर्फ काटता नहीं, जाया नहीं करता, बल्कि उस मोहम्मद के कलेजे पर चूरी फेरता है और तू ये ऐलान करता है कि उस नबी की सुन्नत उठाकर तू खूबसूरत लगेगा, हटाकर तू खूबसूरत लगेगा। कभी भी नहीं हो सकता। जुल्म सिर्फ ये नहीं कि तू दाढ़ी के बाल कटाता है, जुल्म तो ये है कि तू उसको गंदे नाले में जहां सुबह शाम पेशाब हो रहा होता है, तू वहां अल्लाह के पाक पैगंबर की नबी की सुन्नत को डाल देता है। और दावा इश्क का, नबी के साथ इश्क का और मुसलमान होने का हम कामयाब होंगे जब अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के गलियों में गए, पत्थर खाए, मक्का के अंदर आपके जिस्म के ऊपर उजड़ियाँ डाली गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ात दी गई। किस काम के लिए? कि हर उम्मती, हर इंसान अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक जुड़ जाए, वो कलमा पढ़ने वाला मुसलमान बन जाए और वो अपनी ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाए। यही सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर के अंदर तबलीग का सिलसिला होता है, दावत व तबलीग का एक निज़ाम है। इसमें कोई इस तरह कुछ भी नहीं, सिर्फ इंसान जाते अपनी नमाज के अल्फाज सही कर लेता है, इसी तरह कुछ सूरतें अपनी सही सीख लेता है, नमाज का पाबंद बन जाता है। बेशक एक इंसान तबलीगी जमात से वाबस्ता है, गलत काम करता है, आप न करें ना, आपको किसने कहा आप तबलीगी बनकर गलत काम करें? आप न करें ना। हाँ, अगर तबलीग में आपको गलत काम सिखाया जाए फिर तो आप न जाए। अगर वहाँ आपकी सही तालीम की जाती है, आपको अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें सिखाई जाती है और उस पर अमल कराए जाते हैं, तो फिर हर एक का हक है ना जी कि हम इस रास्ते में निकले, कम से कम अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी तो दीन इस्लाम के मुताबिक कर ले। तो इसी सिलसिले के लिए इंशाअल्लाह अगले महीने 9, 10, 11 इस तारीख को रायमंड का इज्तिमा, लाहौर का इज्तिमा रहा है। लाखों के लोग शरीक होते हैं। पहले 1 साल में ये इज्तिमा होता था, अब लोग इतने ज़्यादा हो गए कि अब 2 साल के बाद हमारा नंबर आता है इस इलाके का, वो भी 2 हिस्सों में।
پہلے ایک اجتماع ہوگا 9، 10، 11 کو، اور ان میں بھی پھر انسان کو وہاں جا کر جگہ نہیں ملتی۔ تو یہ سلسلہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، اور حسب توفیق آج سے اگر ہم ذہن بنائیں گے کہ جی انشاءاللہ ہم نے جانا ہے، اور وہاں 3 دن نیک لوگوں کی صحبت، علماء حضرات کے بیانات سنیں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کسی نہ کسی راستے پر ہمیں ڈالیں گے۔ انشاءاللہ اس کے لیے سارے حضرات انشاءاللہ کوشش کریں گے نا۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا